حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے اور بہت ہی زیادہ بہادر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خود مانگا تھا، کیونکہ جب مسلمان بہت ہی زیادہ کمزور تھے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو عمر بن حشام تو ابو جہل تھا، وہ تو کافر ہی رہا، اس نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور بہت ہی زیادہ مارکوں کو سر کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے، آپ کو چھپ کر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کھلے عام حرم میں نماز پڑھا کیجیے، جو بھی کافر آپ کے سامنے آئے گا یا آپ کو روکے گا تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بہت ہی زیادہ دین پھیلا اور بہت دور دور تک آپ نے دین کی دعوت دی، ہر خشکی ہر ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور دین کو عام کیا، اور بہت ہی زیادہ جنگیں لڑیں اور بہت زیادہ ملک فتح کیے اور اسلامی پرچم لہرایا۔ اس موقع پہ ان دور خلافت میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب و دبدبہ بہت دور تک تھا اور انہوں نے اسلامی قانون نافذ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنے دور خلافت میں چند قانون مقرر کیے تھے، ان کو آداب بتائے تھے، جن کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تابعی جن کا نام سعید بن مسیب ہے، تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے اصول بنائے تھے کہ جن پر لوگوں کو چلایا بھی تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے لیے ایسی 18 باتیں مقرر کی جو سب کی سب حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے اس لوگوں کو اس پر عمل پیرا کروایا اور خود بھی اس پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت اور ان کے دور خلافت میں بہت ہی زیادہ امن و امان تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے، تم اس جیسی کوئی اور سزا نہیں سنا سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو سزا اس کی اللہ نے تجویز کی ہے اس کو وہی سزا دو۔ اپنے بھائی کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو، ہاں اگر وہ بات ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تمہیں کوئی صورت نہ بنا سکو، کوئی صورت بن بھی نہ سکے تو یہ اور بات ہے، لیکن تم اپنی طرف سے اپنی بھائی کو مکمل کوشش کرو کہ وہ اچھی بات کی طرف چلا جائے۔ مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے، تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو، اس سے برے مطلب کا گمان مت کیا کرو۔ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو اسے چاہیے کہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کہے، کیونکہ انسان جو ظاہراً کرتا ہے تو دوسرا انسان اس کو دیکھ کر جو گمان کرتا ہے تو ظاہر ہے تو وہ اس کو نہ ملامت کرے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ جو اپنے راز چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا کہ جب تک اپنا راز چھپاتا رہے گا لوگ اس کی برائی نہیں کریں گے، لیکن جب راز کھولے گا تو لوگ ظاہر ہے برائیاں تو کریں گے ہی۔ سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سائے خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ بے فائدہ اور بے کار کاموں میں نہ لگو، کیونکہ ان سے انسان کے وقت کا ضیاع ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بات ابھی پیش ہی نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، نہ ہی اس کے بارے میں سوچو،
کیونکہ جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے تو فرصت ہی کہاں ہے۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرو، جو نہیں پیش آئی اس کے تقاضوں کو نہ سوچو۔ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے کر جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہوگے۔ اپنی حاجت صرف اس کے پاس لے کر جاؤ جو کہ تمہاری کامیابی کی راہ بھی ہموار کرے، نہ کہ جو کہ تمہارے راستے میں رکاوٹ اٹکائے، اس کے پاس اپنی حاجت نہ لے کر جاؤ۔ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گی اور اللہ بھی ہلاک کر دے گا۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو، ورنہ تم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ اپنے دشمن سے الگ رہو، اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، لیکن اگر وہ ایماندار ہے تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی خیال رکھو، کیونکہ ایماندار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنے دوست کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی چاہے گا، برا نہیں چاہے گا۔ اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو کہ وہاں پہ جا کر ہنسنا یا کسی قسم کی دنیاوی باتیں کرنا بہت ہی نامناسب بات ہے، بلکہ قبرستان میں جا کر جو مردے مر چکے ہیں ان کے لیے دعا و استغفار کرو، ان کو پڑھ کر بخشو۔ جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرو تو عاجزی اور انکساری اختیار کرو، دکھلاوا وغیرہ نہ کرو۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو اور توبہ استغفار وغیرہ کرو۔ اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہی صحیح مشورہ دے گا اور صحیح راہ کی رہنمائی کرے گا، لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ شخص ابھی بھی صحیح راستہ نہیں بتائے گا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر میں نے غلط مشورہ دیا تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحتیں بہت ہی زیادہ نایاب ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہیں کہ ہم اپنے معاملات بھی اسی طرح رکھیں اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، تاکہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں ہی اچھی گزر جائے اور قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے سوال جواب میں آسانی ہو۔